ان کے بابا جی قبر میں پڑے ہوئے وہ فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، وہ مشکلیں بھی ٹالتے ہیں۔ جب اہل توحید دعات، اہل السنہ دعات ان قبر پرستوں کے عقیدے پہ رد کرتے ہیں تو پھر یہ چیختے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں اور یہ حنفیوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ پھر یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت کی جھوٹی چادر کو اوڑھتے ہیں، ان کی محبت کے چولے کو پہنتے ہیں۔ مردہ پرست فوراً ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے پاکستان کا ڈاکٹر طاہر القادری، جو آج کے دور میں قبر پرستی کے پورے کاروبار کا سب سے بڑا چیمپئن ہے۔ اس قبر پرستی کا پورا دھندا اس نے چلایا ہوا ہے۔ مردوں سے اس کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں، مردے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس سے باتیں کر لیتے ہیں، حال کی خبریں سنا دیتے ہیں۔ قبر پرستی کا بازار اس کا بہت بڑا بیوپار ہے یہ شخص، اور حنفی ہونے کا کتنا بڑے دعوے دار ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنیے۔ کسی نے ان کی حنفیت پہ شک کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میری حنفیت پہ کون شک کر سکتا ہے؟ ارے تم تو ایسے ویسے حنفی ہو، میں 15-20 سال عالم رؤیا میں خواب کی حالت میں ابو حنیفہ سے دین سیکھتا رہا۔ میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رؤیا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیا میں۔ براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رؤیا میں بطریق منام۔ تو میں مر سکتا ہوں، حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ خوابوں کا شہزادہ ہے۔ 15-20 سال تک میں نے ابو حنیفہ سے خواب کے اندر علم حاصل کیا، ان کا فیض حاصل کیا۔ یہ برمنگم میں خطاب کیا اور 3-4 مہینے کے بعد وہ حیدرآباد میں خطاب کرنے کے لیے پہنچے۔ حیدرآبادی یہاں بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے کھٹا کھلا دیا یا مرچوں والی بریانی کھلا دی، حضرت کا ذاکرہ خراب ہو گیا اور فوراً کہنے لگے 9 سال تک میں نے ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر خواب کے اندر علم عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ 3 مہینے میں 15-20 سال سے 9 سال کیسے ہو گئے؟ باقی کہاں گئے؟ میری حنفیت پہ کون شک کرتا ہے؟ میں تو ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھتا رہا۔ تو ضروری ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے عقیدے کو سیکھیں، ان کے عقیدے کو سنیں، ان کے عقیدے کو بیان کریں، اور پھر ان قبر پرستوں کو سنائیں کہ اللہ کی قسم اس قبر پرستی کے سارے دھندے سے، اس بدعقیدگی کے سارے کاروبار سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی تعلق۔ ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے، جیسے امام مالک اہل سنت کے امام، امام احمد اہل سنت کے امام، امام شافعی اہل سنت کے امام، ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، آج لوگ غیر مقلدیت کو بڑی گالی دیتے ہیں۔ غیر مقلد ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا نام غیر مقلد اور مقلد کی الٹ بھی غیر مقلد ہوتی ہے۔ ابھی دن ہے یا رات؟ دن ہے، اس کی الٹ کیا ہے جی؟ غیر دن تو نہیں ہے، دن کی الٹ غیر دن ہوگی نا، رات کی الٹ غیر رات۔ ایک صاحب مجھے فون کر کے اکثر میری نیکیوں میں اضافہ کرتے تھے اور گالی گلوچ دیا کرتے تھے، میں سنتا رہتا، بیچارے کو جواب دیتا رہتا اس کے مسئلوں کا، لیکن اس کا فون اٹھاتے غیر مقلد صاحب کیا حال ہے؟ میں تنگ آ گیا، انسان ہے آخر کیا کرے گا، کب تک سنے گا؟ میں نے کہا بھائی مقلد کے الٹ میں محقق ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، غیر مقلد نہیں ہے۔ نہیں تم نہیں مانتے، تم ہو غیر مقلد۔ میں نے کہا آپ انسان ہیں؟ کہتا جی میں انسان ہوں۔ میں نے کہا حیوان تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا غیر سور صاحب کیا حال ہے؟ کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا غیر انسان کا الٹ غیر انسان، اب سور نہیں ہے تو غیر سور ہے، اب شیطان نہیں ہے تو غیر شیطان ہے، اب ابلیس نہیں ہے تو غیر ابلیس ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ فون نہیں آیا۔ آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ کا یہ دھندا ہے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ غیر مقلدیت کو گالی دینے سے پہلے رکیے،
اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تمہارے بابا جی تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں, تمہارے بزرگ مان رہے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. اگر غیر مقلد ہونا بے دینی ہے, لا مذہبیت ہے, خارجیت ہے, تو ابو حنیفہ کو یہ لقب تمہارے باپوں نے دیا ہے, ہم نے تو نہیں دیا. ابو حنیفہ اہل سنت کے امام, ابو حنیفہ رحمہ اللہ, جب ان کے عقیدے کی بات آتی ہے, ان کا چولا پہننے والے پھر اس چولے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے علماء اہل سنت دیوبند کے عقیدے کی کتاب المہند علی المفند, اس کو چھاپا ہے ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور میں, اور یہ تالیف ہے خلیل احمد سہارنپوری کی. اس کے اندر وہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں. آئیے سنیے, ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے, آپ کی کتاب سے آپ کے حضرت کی لکھی بھی عبارت سناتے ہیں. کہتے ہیں ہم جواب شروع کریں اس سے پہلے جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت فروعات میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے, اور اصول اور اعتقاد میں ہم پیچھے چلتے ہیں امام ابو الحسن عشری کے اور امام ابو منصور ماتوریدی کے, اور طریقہ ہائے صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, طریقہ زکیہ, مشائخ چشت اور سلسلہ قادریہ سہروردیہ, ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. صرف مسائل ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیتے ہیں, عقیدہ ابو حنیفہ سے نہیں لیتے, ابو منصور ماتوریدی سے لیتے ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے میں کیا خرابی تھی جو آپ نے ان کو چھوڑ دی؟ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہے. بھائی امام اعظم کے عقیدوں سے اختلاف کیا ہے؟ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ کیوں گئے؟ کیوں ابو منصور ماتوریدی کے پیچھے چلے اور کیوں اشعریوں کے پیچھے چلے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد کے معاملے میں اکثریت ان کے اقوال اہل الحدیث کے موافق ہیں, اہل السنہ کے موافق ہیں.